السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میں احمد حسین 5th اسٹینڈرڈ کا طالب علم ہوں اور میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے اسکول کے محترم کرسپونڈنٹس، کمیٹی ممبران، پرنسپل صاحبہ، اساتذہ کرام، آج کے اس پر رونق بزم میں میرا عنوان ہے اردو زبان. محترم سامعین، اردو جنوبی ایشیا کی ایک اہم اور بڑی زبان ہے. برصغیر ہند کی آزادی کے بعد سے اس کی مقبولیت و اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. یہ ہندوستان کی 22 زبانوں میں سے ایک زبان ہے. اردو زبان اپنی چاشنی، حلاوت و مٹھاس اور نغمگی میں ہندوستان کی تمام زبانوں سے اعلیٰ و افضل ہے. اس وقت اردو زبان کی شہرت ہندوستان کی سرحدوں کو پار کر کے انگلینڈ و امریکہ، کینیڈا و جاپان، ڈنمارک و ناروے تک پہنچ چکی ہے. ہر جگہ اس کی دھوم مچی ہوئی ہے. انسان کی ترقی کا راز بھی بہت کچھ زبان کے اندر چھپی ہوئی ہے، کیونکہ یہ علم کی قوت کا سہارا زبان ہی ہے. پوری دنیا کے اندر عربی زبان کے بعد اسلامی کتابوں کا ذخیرہ سب سے زیادہ اردو زبان ہی میں موجود ہے. قرآن و حدیث کا ترجمہ و تفسیر سب سے زیادہ اردو زبان ہی میں موجود ہے. اگر آپ عربی زبان نہیں سیکھ سکتے ہیں تو اردو زبان سیکھ کر اسلام کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، اور اسلام کی پوری تاریخ بھی اسی زبان کے ذریعے سے سمجھی جا سکتی ہے. محترم سامعین، لہذا اردو زبان کی اہمیت و افادیت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ عمومی طور پر، عالمی اور خصوصی طور پر برصغیر کی زبان ہے. یہ جموں و کشمیر کی سرکاری زبان ہے. اردو زبان کی اہمیت کے بارے میں سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی لکھتے ہیں، جن سنگھ اردو زبان کو بھارتیہ بھاشا مانتی ہے اور اسے پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتی ہے. جسٹس رنجنا مشرا صاحب کہتے ہیں، اردو ایک تہذیبی زبان ہے، اسے برقرار رکھنا چاہیے. یہ دستوری ہند کی 14 زبانوں میں سے ایک زبان ہے. مہاتما گاندھی جی کہتے ہیں، میں اردو زبان کی ترقی چاہتا ہوں. میرے خیال ہے سب ہندوستانی جو ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ اردو سیکھے اور سارے ہندو مسلم سیکھے. محترم سامعین، لہذا اردو زبان کی ترقی اور اس کو 4 چاند لگانے میں شاعروں، ادیبوں، مفکروں، خطیبوں اور علماء کرام نے زبردست کردار ادا کیا ہے اور کر رہے ہیں. شعراء اور ادبا نے اس زبان کو سنوارا، نکھارا، ابھارا اور اسے تراش خراش کر اس میں مٹھاس، لطافت، شیرینی اور خوبصورتی پیدا کی، جبکہ علماء کرام نے اس زبان کو تدبر اور شائستگی سے مزین کیا ہے. اسی لیے ہمیں اردو زبان کی دامن مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی میں ہمارا ملی اثاثہ موجود ہے اور اسی میں ہماری آبرو، آن، بان اور شان ہے. محترم سامعین، لہذا اردو زبان کی اسی اہمیت و ضرورت کے پیش نظر ہمارے اسکول میں اردو سکھانے کا انتظام کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان منتظمین کی محنتوں کو قبول فرمائے، آمین. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اردو زبان سیکھنے کی توفیق دے اور اس کے ذریعے سے اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. جزاک اللہ خیر.